ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. آج کی مجلس کا عنوان ہے مدارس اسلامیہ بھی دین کے خادم ہیں، صرف تبلیغی جماعت نہیں. مجھے تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ لکھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ بات کتنی ہی مثبت انداز میں کیوں نہ کہی جائے، کہنے والا منفی ذہن مان لیا جاتا ہے. لیکن کیا کیجئے، جب نہی عن المنکر کا تقاضا ہو تو عشق کو آتش نمرود میں بے خطر کودنا پڑ ہی آتا ہے. ہوا یوں کہ چند دن پہلے ایک آڈیو میری سماعت سے ٹکرایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مدارس اسلامیہ میں پڑھنا پڑھانا دین کی خدمت نہیں، اسے دینی خدمات کے قبیل سے جاننا نفس کا دھوکہ ہے. حقیقت اور نفس الامر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تبلیغی خطیب اپنے اس دعوے کو مولانا سعد کاندھلوی کی جانب منسوب کر رہا تھا. دعوے کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ مدارس میں پڑھانے والے تنخواہیں لیتے ہیں، انہی سے اپنے بال بچوں کو پالتے ہیں، انہی سے اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس لیے مدرسے میں پڑھانا شریعت تو کہلا سکتا ہے لیکن دینی کام نہیں. دینی کام تو محض چلوں میں پھرنا، جماعتی اسفار میں سال لگانا اور اپنے بیوی بچوں سے بغیر کسی اجرت کے علیحدگی اختیار کرنا ہے اور بس. ان صاحب نے تعمیر مسجد میں چندہ دینے کو بھی دینی کام نہیں مانا. نماز پڑھنا پڑھانا بھی ان کی نگاہ میں دینی کام نہیں. ان صاحب کا تعارف چاہ کر بھی نہ ہو سکا، لیکن ان کی حفواتی تقریر سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ، یہ بیگانہ دین کیا کیا بک رہا ہے. اسے یہ بھی خبر نہیں کہ دین اور شریعت ایک چیز ہے یا دونوں میں فرق ہے، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے یا تباین کی. وہ صاحب دونوں کو الگ الگ مانتے تھے اور ایک دوسرے کی ضد. یہ افسوسناک بلکہ شرمناک پہلو ہے. ان کی یہ بات اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ جماعت والے تبلیغی اسفار کو ہی دینی خدمت مانتے ہیں، جبکہ یہ خیال سراسر دھوکہ اور شیطانی وسوسہ ہے. مجھے بے ساختہ ایک حدیث یاد آ گئی. یہ حدیث ترمذی جلد 2 میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقبض العلم بقبض العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ علماء کو اٹھا لیں گے. اس طرح پوری دنیا سے علم کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی اذا لم یترک عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. جب روئے زمین پر کوئی عالم دین نہ بچے گا تو لوگ جاہلوں اور ناواقفان دین کو اپنا امیر بنا لیں گے. وہ ان سے مسائل پوچھیں گے تو ان کے امیر بغیر علم کے ہی مسائل بتائیں گے. نتیجتاً امیر صاحب خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی راستے سے ہٹائیں گے. یعنی خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ابھی ایسی صورتحال اگرچہ عام تو نہیں ہوئی، لیکن جماعت میں شدہ یہ رجحان پیدا ہونے لگا ہے. ممبروں اور اسٹیجوں پر ایسے صاحب خطیب بنتے دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے دین کو بالکل سمجھا ہی نہیں ہے. تبلیغی دوروں میں وقت لگا کر 2-4 باتیں بولنا سیکھ گئے اور ممبر و محراب پر مسند سجانے لگے. کسی بھی مسئلے میں عالم دین سے رجوع کرنا جانتے ہی نہیں. اگر خواہی نہ خواہی پوچھنا ہی ہو تو ایسے عالم کا انتخاب ہوگا جو نمک کی کان میں جا کر نمک ہو گئے ہوں. جس عالم نے 4 ماہ یا سال کی جماعت میں وقت نہیں لگایا
وہ مستند مولوی اور مفتی نہیں، لا یعبو بہی ہے، کسنمی پرسد کے صاحب کیستی۔ اکثر جماعتی احباب کا یہ خیال بھی ہے، اور یہ خیال عقیدے کی حد تک پختہ ہو چکا ہے کہ مدارس میں پڑھانا دین کی خدمت نہیں ہے، اسے وقت کا ضیاع تو کہا جائے گا لیکن وقت لگانا نہیں۔ چنانچہ جب کسی عالم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے وقت لگایا، اور وہ کہے کہ مدرسے میں 8 سالوں کا وقت لگایا ہے، تو وہ گھور کر اسے دیکھے گا کہ کیوں دماغ کھاتا ہے۔ وقت لگانے کا اطلاق صرف جماعتی اسفار پر ہوگا، مدارس اور خانقاہوں میں تربیت و تزکیہ پر نہیں۔ جماعتی احباب کی یہ خامی آج سے نہیں، برسوں سے ہے، اور اب تو اس کی پرواز بہت اونچی بھی ہو چلی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرکز اس سے واقف نہیں، یا واقف تو ہے لیکن کسی مناسب وقت کے انتظار میں ہے۔ جماعتی احباب اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ الٹی سیدھی ہر بات کو مولانا الیاس کاندلوی اور مولانا سعد کاندلوی اور دوسرے جماعتی اکابر کی جانب دھڑلے سے منسوب کر ڈالتے ہیں۔ آخر جماعتی علماء خاموش کیوں ہیں؟ ہمارے احباب کا تصور ایسا مخدوش ہو چکا ہے کہ وہ صرف جماعتی علماء کی بات مانیں گے، غیر جماعتی کی نہیں۔ تو پھر جماعتی علماء ان کے تصورات کی دنیا کیوں نہیں بدلتے؟ اگر وقت ابھی نہیں آیا تو کب آئے گا؟ جب چڑیا کھیت چگ جائے گی تب۔ جماعتی عوام کو یہی نہیں معلوم کہ دین کی خدمت کسے کہتے ہیں اور اس کا دائرہ کتنا پھیلا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ کلمہ توحید ہے، اور آخری شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا۔ اندازہ لگائیے کہ جب ایمان کے اتنے شعبے ہیں تو خدمت دین کے کتنے شعبے ہوں گے۔ جماعتی احباب کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کی مثال ایک سلطنت کی سی ہے۔ جس طرح عام شہری ملک کا خادم ہوتا ہے، پولیس اور فوج بھی ملک کی خادم ہوتی ہے، سیاست داں اور میئر بھی ملک کے خادم ہی ہیں۔ اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ ملک کی خدمت تو بس پولیس کر رہی ہے، یا کوئی احمق یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ملک کو عوام ہی چلاتے ہیں نہ کہ خواص، تو یہی کہا جائے گا کہ عقل مندوں کی دنیا سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سبھی ملک کے وفادار ہیں اور سبھی اس کے خادم۔ اسی طرح اسلام ہے، اس کا خادم عام مسلمان ہے اور خاص مسلمان بھی۔ محدثین بھی خادم اسلام ہیں، مفسرین بھی اسلام کے خدام ہیں، متکلمین اور فقہا بھی اسلام ہی کی خدمت میں مصروف ہیں۔ مدرسوں اور جامعات میں پڑھانے والے بھی دینی کام انجام دے رہے ہیں۔ مجاہدین اسلام بھی دین کے ہی خادم ہیں، تبلیغی اسفار میں نکلنے والے بھی دین کے ہی خادم ہیں، حتیٰ کہ مسجد کے امام بھی خادم دین ہیں اور مسجد کے مؤذنین بھی۔ اگر امام یہ کہے کہ میں ہی اسلام کی خدمت کر رہا ہوں تو اسے عقل سے پیدل کہا جائے گا۔ اسی طرح مؤذن یا کسی مدرسے کا استاد ایسی بات کہے تو یہی کہا جائے گا کہ اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ ہاتھی نہ دیکھے ہوئے چند اندھوں کو ہاتھی دیکھنے کا شوق ہوا، ہاتھی کے پاس پہنچے، چھوا اور سب اپنی بڑ ہانکنے لگے کہ جناب ہاتھی کیا ہے؟ ستون کا نام ہے۔ کوئی بولا نہیں، ہاتھی تو کوڑے کو کہتے ہیں۔ تیسرا بولا میاں پنکھے کا نام ہاتھی ہے۔ کسی نے پاؤں پر ہاتھی کا اطلاق کیا، کسی نے دم پر اور کسی نے کان پر۔ دراصل ہاتھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاتھی کسی ایک عضو کا نام نہیں تھا، بلکہ چند اعضاء کے مجموعے کا نام ہاتھی تھا۔ جو لوگ اپنے ہی کام کو دین سمجھتے ہیں وہ در حقیقت ہاتھی ندیدہ ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ تمام ہی دیندار مسلمان دین کے خادم اور مبلغ ہیں۔ تبلیغ کی یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مدارس اور جامعات سے لی۔ یقیناً خانقاہوں سے دین کا بڑا کام ہوا۔ تبلیغی جماعت سے بھی اسلام کو بڑی تقویت ملی۔
لیکن سچ یہی ہے کہ مدارس اسلامیہ نے دین کی سب سے بہتر انداز میں خدمت کی۔ اگر محدثین نہ ہوتے تو فرامین رسالت کا ذخیرہ ہم تک کیسے پہنچتا؟ مفسرین نہ ہوتے تو قرآن کا صحیح مطلب ہمیں کون سمجھاتا؟ فقہا نہ ہوتے تو حلال و حرام کی صحیح رہنمائی کون کرتا؟ خادمان دین کی یہ ساری فوجیں مدارس میں ہی تیار ہوئیں۔ انہی کی کوششوں سے اسلام اپنے اصلی رنگ و روپ اور مکمل لوازمات کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دشمنان اسلام کب کا اسے صفحہ ہستی سے مٹا چکے ہوتے۔ تبلیغی جماعت تو ابھی وجود میں آئی ہے، اس پر ابھی تو 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ جب یہ نہیں تھی تو دین کی خدمات کون انجام دے رہا تھا؟ مولانا الیاس کاندلوی صاحب اور جماعت کے دیگر امیر و رہنما کسی مدرسے کے پڑھے لکھے ہی تھے۔ ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ جماعتی ساتھی غیر مقلد بن گئے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ انہیں بریلویوں، مودودیوں اور قادیانیوں نے اچک لیا۔ یہ بھی سنا گیا کہ دیگر باطل جماعتیں بھی جماعتی احباب کو لقمہ تر سمجھتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ شوق عمل کی فراوانی ہزار سہی، اگر علم کی رہنمائی نہ ہو تو صاحب شوق کا استحصال کوئی بھی کر سکتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھوں پر لاکھوں لاکھ آدمی مسلمان ہوئے، لیکن آج اجمیر کو دیکھیے تو کفر و شرک کا اڈا بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ صاف ہے کہ دین تو آ گیا، لیکن علم کی شمع چونکہ ان سے کوسوں دور تھی، اس لیے وہ اکتساب نور سے محروم رہے۔ تبلیغی جماعت میں بھی اگرچہ 6 باتوں پر زور دیا جاتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ ان پر عمل ندارد، کلمہ، نماز، اخلاص نیت، علم و ذکر، اکرام مسلم اور تفریغ وقت، یہ 6 باتیں جماعت کی جان ہیں۔ مگر انصاف سے بتائیے کہ اکرام مسلم کا پہلو جماعت میں پایا جاتا ہے؟ حتیٰ کہ علماء کا اکرام بھی آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اکرام تو جانے دیجئے، تنقیص و توہین چل رہی ہے۔ علم کے نام پر صرف فضائل اعمال ہے۔ کیا تمام علوم فضائل اعمال میں آ گئے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر دیگر کتابوں کو شجر ممنوعہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ان کے علاوہ دیگر باتیں بھی جماعتی حلقے میں پائی جاتی ہیں، مگر نقائص گرانا مقصود نہیں، مقصد فقط اصلاح ہے۔ مدرسے والے بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں اور تبلیغ والے بھی، بلکہ اگر میں تمثیلاً یہ کہوں تو ہرگز غلط نہ ہوگا کہ جماعت اچھے شہری فراہم کر رہی ہے اور مدارس اچھی فوج اور حکمراں۔ اجرت لے کر کام کرنا دین کے خلاف نہیں ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام خلافت کا ہے۔ خلفائے اسلام بیت المال سے تنخواہیں پاتے تھے یا نہیں؟ تو کیا معاذ اللہ یہ کہہ دیا جائے کہ خلفائے اسلام نے صرف اپنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کی، نہ کہ اسلام کی خدمت؟ یہ خراب ذہنیت ہے۔ اکابر جماعت سے تمام محبان جماعت کی مخلصانہ اپیل ہے کہ سر عام علماء اسلام اور مدارس اسلامیہ کی خدمات کو سراہیں، ان کے روشن کارناموں کی عوام کے درمیان تشہیر فرمائیں، جماعتی عوام پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنا رشتہ علماء کرام و مدارس سے مضبوط کریں۔ مجھے امید ہے کہ جب مرکز اور جماعت کے اکابر علل اعلان مدارس و اہل علم کی قدردانی کریں گے تو عوام میں بھی اہل علم اور مدارس کی اہمیت جاگزیں ہوگی۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔